نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کہیں بھی ہوں یا کسی بھی میدان کارزار کے اندر ہوں، آج تک مسلمانوں کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا حقیقت کے اندر، کیونکہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو موت سے پیار کرتے ہیں اور شمشیر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اور کفار ایسے لوگ ہیں کہ جو شمشیر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی ہیں، اگر صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی مسلمان ہی آپ لوگوں کو فاتح ملیں گے، اور مسلمان ہی ایسی قوم آپ کو نظر آئے گی جو جد و جہد کرنے میں اور مشقت برداشت کرنے میں، تکالیف اٹھانے میں، صبر کرنے میں، الغرض جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان سب کو عبور کرنے والی قوم وہ مسلمان ہی ملیں گے۔ ہر جگہ پر کفار کا مقابلہ کرنے والے، ہر جگہ پر کفار کا راستہ روکنے والے ایک مسلمان ہی نظر آئیں گے، کیونکہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور جب وہ دنیا والوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے یا شمشیر پر بھروسہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے اس سے، کہ انسان کا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، خواہ کوئی بھی معرکہ ہو، صحابہ کرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غزوات میں سے کوئی بھی غزوہ ہو یا سرایہ میں سے کوئی بھی سریہ ہو، کہ جس کے اندر مسلمان کفار کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنے میں آگے آگے نہ ہوں یا پیش پیش نہ ہوں کہیں۔ اور کفار کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرنے والے، تدبیریں کرنے والے ان لوگوں میں شامل حال ہوتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا اس چیز کے بارے میں کہ جب مسلمان ڈٹ گئے اور میدان کارزار کے اندر اتر گئے، میدان کارزار کے اندر آ گئے اور میدان کو سجا دیا مسلمانوں نے، تو اب بغیر فاتح بنے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو خواہ روم کا بادشاہ ہو ہرقل، یا کوئی اور ہوں، یا کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہوں، یا کہیں اور کے ہوں، لیکن یہ کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، پالا پڑا، تو آج بھی مسلمانوں کا ایک ڈنکا بجتا ہے دنیا کے اندر، کہ مسلمان آج بھی میدان کارزار کے اندر ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوانا چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر طاغوتی خداؤں کا نظام نافذ کرنا چاہا، اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنا چاہا، جس طریقے سے تاتاریوں نے کیا یا ہٹلر نے کیا۔ لیکن جو لوگ سچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو سچا جاننے والے اور اس کے اوپر ایمان و یقین رکھنے والے تھے، خواہ وہ گنتی کے ہی لوگ تھے یا تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو فاتح بنایا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 14 صدیاں بعد اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو یہ لوگوں کے آنکھوں دیکھا حال ہے، لیکن لوگوں کے جب عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو انہیں حق اور باطل دونوں کے درمیان پہچان نہیں کر پاتے، انہیں پہچان نہیں ہوتی۔
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ مسلمان کہیں بھی کسی بھی میدان کارزار کے اندر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت کی۔ تو اسی کے حوالے سے دو چند مثالیں اور کچھ واقعات، ان میں سے کچھ پہلو آپ لوگوں کی نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جو دوست جو جان نثار تھے ان کی کس طریقے سے مدد و نصرت کی اور کس طریقے سے ان کا رعب دبدبا کفار کے دلوں میں بٹھایا۔ جب مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کون سا لشکر تھا؟ ایرانیوں کا۔ اور ایرانی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے مدائن پر قبضہ کرنے سے روکا جائے، مسلمان کہیں مدائن پر قبضہ نہ کر سکیں۔ تو دریائے دجلہ جو ہے وہ بھی درمیان میں سے گزرتا تھا، اور مسلمانوں کے سامنے ایرانی جو ہے وہ ٹک نہیں سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ان لوگوں نے، مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند کیا اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مسلمانوں کو اکیلا یا تنے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ کفار کے دلوں میں ایسا رعب بٹھایا کہ جو ایرانی لوگ تھے وہ مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکے، بلکہ راہ فرار اختیار کی ان لوگوں نے، اور مسلمان ایرانیوں کو شکست دیتے ہوئے ان کے دارالخلافہ مدائن کے قریب تک جب پہنچ گئے تو ایرانیوں نے کیا کہا اس چیز کے بارے میں کہ مسلمان کہیں ہمارا جو دارالخلافہ ہے، مدائن ہے، اس پر قبضہ نہ کر لے۔ مسلمان کہیں سے بھی گزرتے، خواہ وہ بابل کا علاقہ ہو، کوسی کا، یا پھر بحرہ شہر وغیرہ کا، تو جتنے بھی علاقے وغیرہ بیچ میں لگتے تھے تو ان سب کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اب مدائن کا نمبر تھا، مدائن پر مسلمان قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب جو ایرانی بھاگ رہے تھے، اب بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان رک جائیں، مسلمان ہمارے مدائن پر قبضہ نہ کریں، ہمارا جو مدائن کا علاقہ ہے اس سے مسلمان دور رہیں۔ اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے مدائن پر قبضہ کر لیں۔ اب ایرانیوں نے کیا کیا کہ مسلمان کشتیوں میں سوار تھے، اور جو ایرانی بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مدائن پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے جو درمیان میں دریائے دجلہ کا پل حائل ہے اس کو گرا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی کشتیاں جو ہیں وہ پیچھے ہی رک جائیں، درمیان میں دریائے دجلہ کا پل جو ہے وہ حائل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے یہی کیا کہ دریائے دجلہ کا پل گرا دیا اور مسلمانوں کی کشتیاں دوسری طرف روک دی گئیں، اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ جب مسلمان دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو دریائے دجلہ کو جب عبور کرنا چاہا تو اب یہ کہ عبور کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ کس طریقے سے دجلہ کو عبور کیا جائے اور دوسری طرف پہنچا جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ کے اندر اپنا گھوڑا ڈال دیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے دریائے دجلہ کو عبور کیا جائے، اور مسلمان بھی تھے کہ کسی طریقے سے ہم دریائے دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچیں اور مدائن پر ہم قبضہ کر سکیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ کے اندر اپنا گھوڑا ڈالا، تو اب دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا جتنا بھی لاؤ لشکر تھا، جتنی بھی فوج تھی، وہ سب کے سب دریائے دجلہ کے اندر اتر گئے۔ کہ جب ہمارے سردار نے اپنا گھوڑا، اپنی سواری دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی، اتار دی، تو ہم کس طریقے سے پیچھے رہیں؟ اب یہ کہ ہم بھی ساتھ کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے پورا جتنا بھی لاؤ لشکر تھا مسلمانوں کا اور جتنی فوج تھی وہ ساری کی ساری دریائے دجلہ کے اندر اتر گئی، اور مسلمان نہایت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دریائے دجلہ کے اس پار پہنچ گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی مدد و نصرت کی اور انہیں دریائے دجلہ کو پار کرنا ان کے لیے سہل کر دیا، آسان کر دیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین کے ساتھ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو دریا کے اندر ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پار لگا دیا۔